سب سے پہلے جو عرض کروں حضرت علی اکبر کی شخصیت میں عرب کے 3 اہم طائفوں سے ان کا رشتہ ہے. 3 اہم طائفے ہیں عرب کے، طائفہ بنی ہاشم، بنی ثقیف، بنی امیہ. حضرت علی اکبر ان تینوں سے وابستہ ہیں. والد کی طرف سے طائفہ بنی ہاشم، آقا امام حسین ہاشمی ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں. آقا امیر المؤمنین ہاشمی خاندان سے ہیں. اور جس میں پیغمبر اسلام سیدہ کائنات اور امیر المؤمنین ان سے حضرت آقا علی اکبر کا حسب و نسب ملتا ہے. تو ہاشمی خاندان وہ خاندان جسے خداوند متعال نے تمام قبیلوں میں، تمام انسانی قبیلوں میں انتخاب فرمایا ہے اور اسی میں سے پیغمبر اسلام کو انتخاب کیا ہے. خاندان بنی ہاشم میں سے جس کا انتخاب ہوا وہ اہل بیت کا انتخاب ہے. تو منتخب خدا ہے یہ خاندان. اور والدہ کی طرف سے جو کہ اکثر مورخین کے نزدیک حضرت لیلا علیہ السلام ہے یا ام لیلا، حضرت لیلا، دوسرے نام بھی ان کے ملتے ہیں حضرت آقا علی اکبر کی والدہ کے. تو والدہ کی طرف سے بنی امیہ اور بنی ثقیف یعنی عروہ بن مسعود ثقفی اور ابو سفیان، اس خاندان سے بھی والدہ کی طرف سے ان کے تعلقات اور حسب ملتے ہیں. تو بنی امیہ خود مشہور قبیلہ ہے، بنی ثقیف خود بہت مشہور قبیلہ ہے، اور بنی ہاشم خود. اس لیے مدینے کے تمام طائفوں میں، تمام قبیلوں میں آقا علی اکبر کا خاصا احترام ہوتا ہے. ہر قبیلہ چونکہ آقا علی اکبر کا تعلق ہے اس وجہ سے احترام کرتے رہے ہیں، انہیں خاصا احترام ہوتا تھا ان کا. اب تینوں خاندان سے تعلق ہیں، لیکن حضرت آقا علی اکبر کے مد نظر کون سا خاندان ہے یہ توجہ کے طالب ہیں کہ جب عاشورہ کا دن ہوتا ہے، دشمن کا مقابلہ ہے، حضرت آقا علی اکبر دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں جہاں اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے. وہاں نہ بنی امیہ کا ذکر کرتے ہیں نہ بنی ثقیف کا ذکر کرتے ہیں، صرف خاندان بنی ہاشم کا ذکر کرتے ہیں. یہ معرفت ہے کہ بنی ثقیف نے بھی کچھ نہیں رکھا، بنی امیہ کے خاندان میں بھی ایسی فضیلت والی بات نہیں ہے، لیکن خاندان بنی ہاشم جسے خدا نے منتخب کیا ہے اپنا حسب و نسب ہاشمی خاندان سے بیان کرتے ہیں اور افتخار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ معرفت آقا علی اکبر ہے کہ اپنی والدہ کی طرف سے جو بنی امیہ اور بنی ثقیف سے ان کا رشتہ ملتا ہے اسے بیان نہیں کرتے کہ یہ مہم نہیں ہے. انہی کے خاندان سے بنی امیہ اور بنی ثقیف کے خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے آقا علی اکبر کو بلایا اس طرف، یا آقا امام حسین کو چھوڑ کر آپ اس طرف آ جائیں، آپ کو ہم امانامہ دے دیتے ہیں. تو آقا علی اکبر نے وہاں جب اپنا تعارف کرانا تھا عاشور کے دن میدان النبرد میں، تو وہاں اس طرح اپنا تعارف کرایا، انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ہوں یعنی علی اکبر، فرزند حسین ہوں جو فرزند علی ہیں، علی مرتضی علیہ السلام، ان میں ان کا فرزند ہوں. لہذا بنی امیہ والے قطع امید کریں کہ میں تمہارے اپنے تعارف میں تمہارا نام لوں گا، نہیں لیتا. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی، ہم بیت اللہ کی قسم ہے کہ نبی سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. یہ فخر کی بات ہوتی ہے. بنی امیہ سے ہونا، بنی ثقیف سے ہونا فخر کی بات نہیں ہے، حتی ہاشمی خاندان سے ہونا بھی فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی نزدیکی ہیں، پیغمبر اسلام سے تعلق ہیں، رسول اسلام سے رشتہ ہے، یہ مہم ہے. حضرت آقا علی اکبر نے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ کعبہ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ہم پیغمبر اسلام سے نزدیک ترین لوگ ہیں. فخر کی بات یہ ہے. دوسرے مصرے میں اپنی رجز میں فرمائے اضربکم
بالسیف حتی ینتنی، میں اس قدر تلوار سے تمہارے اوپر وار کروں گا کہ میری تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ میں بہادر ہوں، خاندان ہاشمی کا سورما ہوں، میں دلیر ہوں، شجاعت مند ہوں، میں 30,000 کے لشکر سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ میں اس قدر تلوار چلاؤں گا کہ میری تلوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ضرب غلام ہاشمی علوی، اپنا تعارف پھر ہاشمی اور علوی کہہ کے، ثقیفی نہیں کہتا کہ میں ثقفی ہوں یا اموی خاندان سے میرا رشتہ ہے، نہیں بیان کیا، چونکہ وہاں فضیلت کی بات نہیں ہے۔ کسی خاندان سے ہونا، کسی قبیلے سے ہونا فضیلت کی بات نہیں تھی۔ فرمایا کہ میں تم پہ تابڑتوڑ حملے کروں گا، تلوار سے مسلسل وار کروں گا، ایسا وار کروں گا جو ایک ہاشمی جوان کا وار ہوتا ہے، ایک ایسا ہاشمی جوان جو علوی ہے، نسل آقا امیر المؤمنین سے ہے۔ وَلَا يَزَالُ الْيَوْمَ أَحْمِي عَنْ أَبِي، آج میں تلوار چلاؤں گا، ہاشمی جوان کی طرح تلوار چلاؤں گا، چونکہ آج مجھے حمایت کرنا ہے اپنے بابا کی۔ بابا جو اس وقت کربلا میں امام زمان ہے، اپنے زمانے کا امام ہے، امام معصوم حجت خدا ہے، جانشین پیغمبر ہے، وسیع پیغمبر ہے، خلیفہ پیغمبر ہے، خلیفہ خدا۔ آقا علی اکبر نہیں کہ صرف بابا کی حمایت کرنے کے لیے، نہ حجت خدا کی حمایت کے لیے آئے ہیں، لہذا نہیں دیکھتا کہ اس طرح ان کے خاندان والے ہیں، ہونے دیں اس طرح، بنی ثقیف کے ہوتے ہیں، بنی امیہ کے ہوتے ہیں۔ اگر حجت خدا کے مقابلے میں آتے ہیں، ہاشمی ہی کیوں نہ ہو، انسان کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، حجت خدا کا دفاع کرنا مہم ہے۔ تو لہذا حضرت آقا علی اکبر فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ الْيَوْمَ أَحْمِي عَنْ أَبِي، آج میں مسلسل اپنے بابا کی حمایت کروں گا، وہ بابا جو حجت خدا ہے۔ تَاللَّهِ لَا يَحْكُمُ فِينَا الْمُدَّعِي، آج نہیں چھوڑوں گا کہ کنیزوں کی اولاد ہمارے درمیان فیصلہ کرے، میں جنگ کروں گا، میں لڑوں گا، حجت خدا کی حمایت کروں گا میں۔ تو یہ آقا علی اکبر کی بصیرت ہے کہ اپنے خاندان کا جب تعارف کرانا ہوتا ہے، وہاں ہاشمی اور علوی اور اہل بیت کے خاندان سے ہونے کو، پیغمبر اسلام کے خاندان سے ہونے کو فخر سے بیان کرتے ہیں، اپنی والدہ کی طرف سے جن جن کے رشتہ دار تھے انہیں بیان نہیں کرتے۔ یہ معرفت کی بات ہوتی ہے، ورنہ انسان اگر 3 قبیلوں سے رشتہ ہو، انسان فخر سے بیان کرتا ہے تمہارے ایک قبیلے میں 3 قبیلوں کا چشم چرا ہو، لیکن حضرت آقا علی اکبر ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو حضرت آقا علی اکبر کے بارے میں بیان کرنی ہے، ان کی کنیت کے بارے میں ہے کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آقا علی اکبر صاحب ہمسر اور صاحب فرزند تھے، اس سلسلے میں حضرت ابو حمزہ تماری نے حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیارت نقل کی ہے، حضرت آقا علی اکبر کی زیارت ہے۔ آقا امام صادق نے بیان کیا، ابو حمزہ سے بیان کیا، ابو حمزہ مستند ترین راوی اور امام معصوم سے بیان کیا۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب علی اکبر کی زیارت کی باری آ جائے تو اپنا چہرہ ان کی قبر پہ رکھ لیں اور 3 بار کہیں۔ یہ آداب زیارت آقا علی اکبر ہیں۔ آقا امام حسین کی زیارت کے بعد آقا علی اکبر کی باری آتی ہے تو وہاں اپنا چہرہ رکھیں قبر پہ اور رکھ کر 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، صلی اللہ علیہ یا ابا، 3 بار کہیں کہ درود و سلام ہو خدا کا آپ پر اے ابو الحسن۔ یہ ابو الحسن کنیہ یہ حضرت آقا علی اکبر ہیں، ان کی کنیت ہے ابو الحسن۔ اب کس لیے انہیں ابو الحسن کہتے ہیں؟ حسن کا باپ ابو الحسن، تو اس میں 2 احتمال موجود ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس لیے حضرت آقا علی اکبر کی کنیت ابو الحسن رکھ دیا گیا ہے تاکہ جب بعد میں شادی کریں اور اگر بچے ہو جائیں تو فرزند کا نام حسن رکھ دیں گے، نیک فالی ہوتی ہے یہ۔
بعض لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں کہ آئندہ شاید اس نام کا بچہ ہو جائے، ہم نے اپنے بچے کا مثلا حسن رکھنا ہے تو ابھی سے اس کو کہتے ابو الحسن، یہ اس وجہ سے رکھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ واقعاً اس وقت یعنی واقعاً حضرت علی اکبر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا، اس وجہ سے جو ہے ان کا نام ابو الحسن، ان کی کنیت ابو الحسن رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کی تائید میں جو باتیں ہیں کہ یہ صاحب فرزند تھے، صاحب ہمسر بھی تھے، صاحب فرزند بھی، تو اس کی تائید میں حضرت آقا امام رضا علیہ السلام ان کی روایت ہے، انہوں نے روایت کی ہے کہ حضرت آقا علی اکبر نے ام ولد سے شادی کی۔ ایک ام ولد اس کنیز کو کہتے ہیں جس سے بیٹا پیدا ہوا، صاحب ولد، صاحب فرزند لونڈی کو، کنیز کو ام ولد کہتے ہیں۔ آقا علی اکبر نے ایک ایسی کنیز سے شادی کی جس کا بیٹا تھا، ام ولد ہے، جس نے اپنے مالک کے ساتھ جب شادی کی تو ان کا بیٹا ہوا، تو یہ ام ولد ہے۔ علی اکبر نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی۔ حضرت آقا امام رضا نے فرمایا انما تزوج علی بن الحسین، تو علی بن الحسین ہے، ایک آقا امام زنابی علی بن الحسین ہے، دوسرا علی اکبر علی بن الحسین ہے، اور تیسرا علی اصغر بھی علی بن الحسین ہے۔ آقا امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں، تو تینوں علی بن الحسین ہیں۔ آقا امام رضا نے فرمایا انما تزوج علی بن الحسین علیہ السلام یعنی امام سجاد، امام سجاد علیہ السلام نے ابنۃ الحسن، آقا امام حسن کی بیٹی سے شادی کی، آقا امام سجاد نے، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ، یہ فرمایا کہ لیکن علی بن الحسین جو شہید ہوئے کربلا میں انہوں نے ام ولد سے شادی کی۔ تو یہ جو حدیث ہے آقا امام رضا علیہ السلام میں، اس کے مطابق آقا امام آقا علی اکبر علیہ السلام نے ایک ام ولد سے شادی کی ہے، ایک ایسی کنیز سے شادی کی جس کا فرزند تھا پہلے، انہوں نے شادی کی اور ان سے پھر اولاد بھی پیدا ہوئے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر صاحب فرزند کنیز سے شادی کی اور اولاد بھی ہوئی ہے۔ اب سید عبد الرزاق مقرم عالم بزرگ شیعہ محقق، انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث، اسی حدیث کے بارے میں جو میں نے عرض کیا، لکھا کہ یہ حدیث بہترین دلیل ہے کہ حضرت علی اکبر کی کنیز سے اولاد بھی ہوئی ہے، حضرت علی اکبر نے شادی بھی کی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے۔ اب جو زیارت حضرت امام خواجہ علیہ السلام سے ابو حمزہ التمالی نے بیان کیا ہے، اس میں ہے صلی اللہ علیہ کا، یہ زیارت بھی تائید کرتی ہے، اس زیارت میں کیا صلی اللہ علیہ کا، علی اکبر کی زیارت میں کہ آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، وعلی عترتک، آپ کے عترت یعنی خاندان اور اولاد پر بھی سلام ہو، وعلی اہل بیتک، آپ کے اہل بیت پر، گھرانے والوں پہ، وآبائک، آپ کے باپ دادا پر، وابنائک، آپ کی اولاد پر، آپ کے بیٹوں پر بھی، وامہاتک، آپ کی ماؤں پر، خدا کا درود و سلام، الاخیار، جو سب کے سب شائستہ ہیں، ابرار، نیکوکار ہیں، یعنی آپ کی اولاد، آپ کے باپ دادا، آپ کی مائیں اور آپ کا خاندان سب اخیار ہیں، منتخب خدا ہیں، شائستہ خاندان ہیں اور نیکوکار خاندان ہیں، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، کہ خدا بند متعال نے خدا بند اس خاندان کو اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں چند باتیں آئی ہیں کہ اس میں عترت خاندان اور فرزند کو کہتے ہیں، اولاد اور خاندان کو عترت کہتے ہیں۔ علی اکبر کی عترت بیان ہوا، علی عترت کا، آپ کی عترت پہ، تو لہذا اگر حضرت علی اکبر کی اولاد نہ ہوتی تو معصوم امام صادق اپنے کلام میں ایسے کلمات استعمال نہ کرتے، کیونکہ معصوم سہو و نسیان کے شکار نہیں ہوتے۔
ابن قولویہ نے زیارت نقل کی کامل زیارت میں صحیح سند کے ساتھ. اب یہ زیارت نامہ صحیح ہے, تمام راوی ثقہ ہیں اور صحیح. اب دو موثق ترین راوی, ان میں ایک علی بن مہزیار احوازی ہیں جو آقا امام جواد علیہ السلام کے موثق راوی ہیں. کہ آقا امام جواد علیہ السلام نے ان کے نام خط لکھا اور خط میں لکھا کہ اگر میں کہوں کہ تجھ جیسا نہیں دیکھا ہے, میں نے تمہیں خدمت اور اطاعت میں آزمایا ہے اور اس طرح آزمایا ہے. علی بن مہزیار احوازی کو آقا امام جواد لکھتے ہیں میں تمہیں خدمت اور اطاعت میں آزمایا ہے, اس طرح آزمایا اگر میں کہوں کہ میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا تو میں نے سچ کہا ہے. ایک یہ اس نے اس زیارت کو نقل کیا ہے. اور دوسرا موثق راوی ابن عمیر ہے جو کہ بہت ہی بزرگوار ہستی ہے. شیعہ ہونے کے جرم میں سندی بن شاہد کو ہارون نے حکم دیا کہ 120 کوڑے ماریں, اور اس نے 120 کوڑے بس جرم کی شیعہ ہیں, پھر زندان میں ڈالا جب تک 120 درہم ادا نہ کی, آزاد نہیں کیا. ایسا بزرگوار ہستی ہے. یہ دو راوی ہیں جنہوں نے زیارت کو نقل, اس میں آقا علی اکبر کی اولاد کا ذکر ہے. حضرت آقا علی اکبر کی اولاد کا وہاں پہ ذکر آیا. مذکورہ شواہد, یہ حدیث آقا امام رضا اور یہ زیارت نامہ آقا امام صالح رضا جو بیان کیا علی اکبر کے بارے میں, یہ قرائن تائید کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر صاحب ہمسر بھی تھے, صاحب فرزند بھی تھے. لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ ان کی اولاد باقی نہیں رہی, یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلی ہے. مورخین اور اہل علم رجال تائید کرتے ہیں. اب آ جائیں ابن شہر عاشور, ہمارے بہت بڑے بزرگ ہستی محقق صاحب کتاب فقیہ, انہوں نے لکھا کہ مورخین اور ماہر انصاب دانشمندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی اکبر کی کوئی نسل باقی نہیں رہی. خود صاحب ہمدرد تھے, صاحب فرزند تھے, لیکن ان کی نسل آگے نہیں بڑھی. آقا امام حسین کی نسل صرف آقا امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی ہیں, اور ان کی دو بیٹیوں کے نام ہیں, ایک کا نام سکینہ بتایا گیا, ایک کا نام فاطمہ. ان سے آقا امام حسین کی نسل مزید آگے چلی ہے. دوسرا گواہ وہاب الدین علی بن عیسیٰ اربلی, بہت بڑی ہستی گزری ہے, سن 692 ہجری قمری میں وفات پا چکے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نسل آقا امام حسین حضرت علی بن حسین اوسط یعنی حضرت آقا امام سجاد سے چلی ہے, باقی رہی ہے, اور کسی بیٹے سے آقا امام حسین کی نسل نہیں چلی. یہ دوسرا گواہ کہ حضرت آقا علی اکبر کی نسل آگے نہیں بڑھی. تیسرا موادع یعقوبی ہیں جو جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. بہت سارے لوگ انہیں شیعہ تسلیم کرتے ہیں, بہت سارے انہیں اہل سنت کے تسلیم کرتے ہیں. تاریخ یعقوبی کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ فرزندان امام حسین میں سے علی اکبر ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے, لا بقیت لن, ان کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی, یعنی ان کی نسل آگے نہیں بڑھی. یہ تیسرا گواہ. اور چوتھا مکرم, یہی سید عبدالرزاق مکرم محقق شیعہ, انہوں نے لکھا کہ اگر وہ زیارت نامہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضرت آقا علی اکبر کے ہمسر بھی تھے اور فرزند بھی, لیکن کان عقبہ منقطع, لیکن آقا علی اکبر کی نسل ختم ہو چکی تھی, یعنی کوئی ان کے بیٹوں سے کوئی اولاد نہیں رہی آگے. یہ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کی حضرت علی اکبر کے بارے میں کہ صاحب فرزند تھے, صاحب ہمسر تھے, لیکن ان کی نسل آگے نہیں بڑھی. تیسری بات شب عاشور. شب عاشور سابقین میں سے ایک حضرت آقا علی اکبر ہے. شب عاشور کیسی شب تھی معلوم ہے. شب عاشور کی تاریخ کہ شب غمبار ہے, شب دردناک بھی ہیں, اور دوسری طرف
شب جولانگاہ عشق بھی ہے. وہاں عاشقان آقا امام حسین اس میدان میں وہاں شب عاشور کو عاشقانہ اقدام کرتے تھے, عاشقانہ فداکاری کے لیے آمادہ تھے. تو شب جولانگاہ عشق بھی, شب عاشور دنیا سے الوداع کی شب اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ناز و نیاز کی شب تھی. ایسی شب شب قراءت قرآن اور دوسری طرف شب ہمراہی ناطق قرآن. امام معصوم یعنی امام زمان, اپنے زمانے کا امام آقا امام حسین, ایک طرف قرآن صامت کی تلاوت, دوسری طرف قرآن ناطق کے ساتھ دینے کا, فداکاری کا اور شہادت کا جذبہ. 30,000 لشکروں کے چنگال میں رہنے کی شب. بعض لوگ اس طرف تھے کہ 30,000 کا لشکر ہے جہاں ہیاہو ہے, شور ہے, شرابہ ہے, فخر ہے, غرور ہے, تکبر ہے, ہیبت ہے, جہاں تمام لاؤ لشکر ہیں, دنیا ہے, مقام ہے, لشکر ہے, اسلحے ہیں. لیکن ایک طرف 72 کا لشکر ہے کہ پاکان روزگار, پاکیزہ ترین افراد وہاں پر جمع ہے. تو شب عاشور ایسی شب ہے, یا 30,000 کے شیطانی لشکر کے چنگال میں رہیں یا پھر پاکان روزگار کی طرف آ جائیں. اس شب میں فیصلہ کن شب, شب گریہ و اشک و ماتم, یا دوسری طرف شب خوشحالی و حنابندی. کچھ لوگ رو رہے تھے, شب عاشور گریہ کر رہے تھے, دوسری طرف کچھ لوگ ایک دوسرے سے بہلگیر ہو رہے تھے, خوشحال ہو رہے تھے. شب شہادت تھی, شب خوشحالی تھی. اس شب شب آخر زندگی, شب عہد و پیمان با امام زمان, زمانے کا امام آقا امام حسین سے عہد و پیمان باندھنے کی شب. اور شب سبقت در راہ امام زمان, شب سبقت در راہ حجت خدا, ایسی شب تھی. لہذا اس شب اصحاب بھی, بنی ہاشم بھی اب جمع تھے آپس میں. بنی ہاشم ایک طرف, اصحاب ایک طرف. بنی ہاشم کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ صبح اصحاب ہم سے پہلے جائیں, ایسی شب تھی شب سبقت. دوسری طرف اصحاب جمع تھے, کہتے تھے ایک دوسرے کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہاشمی جوان ہم سے پہلے جائیں, ہم پہلے جائیں گے حجت خدا کی راہ میں. ایسی شب. تو شب سبقت میں ایک ہستی جو چاہتے تھے کہ سب پہ سبقت لے جائیں, آقا علی اکبر تھی. آقا علی اکبر کی ہستی تھی جو راضی نہ تھے کہ کوئی ان سے پہلے جائے. لہذا بہت سے مورخین نے لکھا کہ شہید اول خاندان ہاشمی حضرت آقا علی اکبر ہے. مثلا مقاتل الطالبین کے مصنف نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت آقا علی اکبر ہے. یہ اولین شہید ہونا کس بات کی علامت ہے؟ یہ ادب علی اکبر ہے. اولا اس قدر با ادب ہے کہ دوسروں کو آگے شہید ہونے نہیں بھیجتے. ادب آقا علی اکبر کہ میرا بابا ہے جو حجت خدا ہے, سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں جان نثاری کروں. ادب ہے. دوسری طرف اوج کمال عرفان و ایمان علی اکبر ہے. ایمان اور ایمان کی اس منزل پہ فائز ہے, یقین ہے کہ یہ راہ اس قدر روشن ہے, اس قدر الہی ہے, اس قدر عاشقانہ ہے کہ اس میں ہر شہید آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب جس میں جس قدر کمال ہوگا وہ آگے بڑھے گا. حضرت آقا علی اکبر سب سے آگے گئے. تو بعض مورخین کے نزدیک اولین شہید خاندان بنی ہاشم ہے, سب قد لے گئے. یہ تیسری بات عرض کی آپ کی خدمت میں. چوتھی بات اور آخری بات حضرت آقا علی اکبر کے بارے میں. ان کا ایک لقب ہے, کب سنا ہوگا, ان کا ایک لقب ہے ناری القرى, صاحب آتش فروزان. ناری القرى,
صاحب آتش فروزہ، چونکہ حضرت آقا علی اکبر کے بارے میں بیان کہ مہمان نواز تھے، اس قدر کہ راتوں کو چھت پہ آگ جلاتے تھے، چونکہ وہاں روشنی نہیں ہوتی تھی راتوں کو۔ ابھی اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، کھمبوں پہ ٹاوروں پہ لائٹیں وہاں نہ تھی، تو چھتوں پہ آگ روشن کرتے تھے مہمان نواز لوگ۔ یہ اشارہ ہوتا تھا کہ کوئی مسافر، کوئی درمندہ، کوئی بیچارہ یا کوئی بے پناہ ہو جسے پتہ نہ ہو کہ کس گھر میں جائیں کھانے کے لیے یا جو ہے آرام کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے تھے کہ کس چھت پہ آگ جلی ہے، کس کی چھت پہ آگ روشن ہے۔ یہ علامت ہوتی کہ یہاں مہمان نوازی ہے، یہاں مہمانی ہے، یہاں دسترخوان بچھا ہوا، یہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت آقا علی اکبر کو ایک لقب ملا ہے ناری القرآن۔ رات کی تاریکی جب مدینے کی شہر کی فضا پہ چھا جاتی، کوئی نور دور سے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا، یہ روشنی اس آگ کے شعلوں سے ظاہر تھی جو ہر رات اس گھر کی چھت پہ جلائی جاتی تھی، تاکہ کوئی غریب، کوئی بیچارہ، کوئی بے پناہ مسافر ہو تو کرامت کے شعلوں کی طرف آئیں اور ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو جائیں اور سیر و سیراب ہو جائیں۔ اس آگ کے ایندھن کی لکڑیوں کو اس طرح زیادہ کیا جاتا تھا کہ دور سے بھی یہ آگ نظر آ جائے، دور ترین نقطے سے بھی نظر آ جائے، تاکہ ہر فقیر، ہر درمندہ دور ترین نقطے سے دیکھیں کہ وہاں مہمانی کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں مہمان بلائے جا رہے ہیں، ہم جب وہاں پہ جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مہمان نواز شخص کو ناری القرآن کہا جاتا تھا۔ حضرت علی اکبر اس صفت میں، صفت مہمان نوازی میں، دوسروں کی مدد کرنے میں، جوانوں کے لیے کہ آپ میں کتنی ایسی صفات موجود ہیں، کتنی ایسی صفات تو بن جائیں۔ آقا علی اکبر شبیہ پیغمبر خدا تھے، آپ کوشش کریں کہ شبیہ آقا علی اکبر بن جائیں، کم از کم اسی مہمان نوازی میں۔ تو پہلے عرض کیا کہ بعض محققین نے لکھا کہ راہ کربلا میں اس قدر مہمان نوازی فرماتے تھے آقا علی اکبر، حتی مہمانوں کے منہ میں لقمے دے دیتے تھے، اس قدر مہمان نواز۔ جب تمام خوبیاں کسی میں جمع ہو جاتی ہیں تو دو خوبیاں ان میں ظاہر ہو جاتی ہیں، ایک جاذبے کی خوبی ہوتی ہے اور ایک دافعے کی خوبی ہوتی ہے، جو کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بیان کیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، پیغمبر اور ان کے ساتھی ایسے ہیں کافروں کے مقابلے میں شدید ہیں، سختگیر ہیں، اشداء ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس میں بہت مہربان ہوتے ہیں۔ یہ جاذبہ و دافعہ کہ آپس میں اس قدر جاذبیت ہے کہ پریشم کی طرح نرم، کفار کے مقابلے میں چونکہ خداوند متعال کی راہ میں رضا الہی کے لیے ہیں، تو پھر وہاں اشداء ہیں، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ جاذبہ و دافعہ تمام خوبیاں جب انسان میں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ دو خوبیاں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک شخص جب خوبیوں میں کمال حاصل کرے تو جاذبہ و دافعہ اس کا شدید ہو جاتا ہے، بہت واضح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ قوہ جاذبہ بھی الہی ہوتا ہے، ہوتی ہے، اور قوہ دافعہ بھی الہی ہو جاتی ہے۔ رضا الہی کے لیے جذب کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے دفع کرتے ہیں۔ حضرت آقا علی اکبر میں یہ دو صفات پھر
بہت واضح ہو گئی. اپنے دادا علی مرتضیٰ کی طرح، اپنے بابا آقا ابو عبداللہ حسین کی طرح بھرپور جاذبہ و دافع الہی کے مالک تھے. جاذبہ الہی رکھنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان دوسروں سے مہربانی سے پیش آتا ہے، مدد کرتا ہے. اولاد اہل بیت میں آپ دیکھیں گے بعض افراد ہیں جنہیں کریم کہا جاتا ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. آقا امام حسن کو کریم اہل بیت کہتے ہیں. یہ بہت صحیح ہے کریم. لیکن یہ جو لقب نادی القرآن صرف آقا علی اکبر کو ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ عرب میں گھر کی چھت پہ آگ جلا دی جاتی تھی دو مقصد کے لیے. ایک مقصد عرض کیا، ایک مقصد رہنمائی ہوتی تھی کہ اس روشنی کی سیدھ میں جائیں تو اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہو، راستہ یہاں سے گزرتا ہے. تو لہذا رات کے مسافر دیکھتے تھے کہ کہاں آگ لگی ہوئی ہے، کس کے گھر پہ آگ روشن ہے، تاکہ اسی سیٹ میں جائیں راستہ ملے گا، یا وہاں رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہاں مسافر خانہ ہے راستہ ملے گا. ایک وجہ یہ ہے کہ امام معصوم تک لوگوں کی رسائی کے لیے آقا علی اکبر چراغ ہدایت ہے. امام معصوم اس وقت آقا امام حسن تھے، آقا امام حسین، آقا امام سجاد، لیکن دور آقا امام حسین کا ہے. تو لوگ جب آقا امام حسین سے کوئی حاجت رکھتے تو آتے تھے آقا علی اکبر کے پاس، وہ انہیں آقا امام حسین تک رہنمائی فرماتے تھے. اس وجہ سے آقا علی اکبر کا نام ناری القرآ رکھا گیا، رہنما چراغ. آقا علی اکبر اہل بیت میں گویا روشن چراغ ہیں، اس رہنما آگ کی طرح کہ جو مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے. رہنما فروزان آگ کی مانند ہے کہ لوگ ان کے توسط سے امام معصوم تک پہنچ سکتے ہیں. آقا علی اکبر کا مقام یہاں سے بہت بڑا کہ امام معصوم اپنے اور لوگوں کے درمیان انہیں واسطہ کرا دیں. پیغمبر اسلام تک جہاں آقا امیر المومنین واسطے ہوتے تھے، لہذا پیغمبر اسلام کا تعارف کراتے تھے. ادھر آقا علی اکبر آقا امام حسین اور لوگوں کے درمیان، جس طرح آقا امام زمان اور لوگوں کے درمیان ان کے جو چار نائبین خاص ہوتے تھے. یعنی یہ نیابت کا کام ہوتا ہے، نائب امام ہوتا ہے. آقا علی اکبر کو شاید اس لیے نادی القرآ کہتے تھے، جن روشن چراغ ہیں، رہنما چراغ ہیں. آقا امام حسین تک کیسے جانا ہے آقا علی اکبر بتائیں گے. تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے اس لقب میں نادی القرآ. ایک اشارہ یہ بھی کہ آج بھی اگر آقا امام حسین تک رسائی چاہتے ہو تو اطاعت و ادب و شجاعت و اطاعت میں آقا علی اکبر کی پیروی کریں. وہ رہنما چراغ ہیں، ان سے سیکھیں کہ کس طرح امام معصوم کی خدمت کرنی ہے، کس طرح ان کی اطاعت کرنی ہے، کس طرح ادب سے ان کے سامنے رہنا ہے. یہ سیکھیں آقا علی اکبر سے، تم بھی معصوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہو. اس لقب بھی ایک اشارہ ہے. گویا علی اکبر چراغ ہدایت ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوگا اور ہمیشہ وجود انسان کے اندر حضرت آقا علی اکبر کی اطاعت و شجاعت و محبت و مودت کا نور روشن رہے گا اور لوگوں کو امام معصوم کی طرف یہ چراغ، یہ نور رہنمائی کرتا رہے گا. شاید اس وجہ سے حضرت آقا علی اکبر کو ناری القرآ کہا جاتا ہے. یعنی اس شبیہ ہے رسول کی محبت اور دوستی انسان کو اصل محبوب تک پہنچا دیتی ہے. اس وجہ سے انہیں یہ لقب ملا ہے. دوسری وجہ عرض کیا کہ انہیں ناری القرآ کہا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. گھر کی چھت پہ آگ جلا دیتے تھے، خوب ایندھن لگا لیتے تھے کہ خوب شعلے بلند ہو جائیں تاکہ دور دور سے بھی لوگ دیکھیں، اس گھر کی طرف آ جائیں، یہاں مہمان بنے. آقا علی اکبر مہمان نوازی کرتے تھے اور انہیں اطمینان، آرامش اور سکون کے لیے وسائل فراہم کرتے تھے. یہ سب ہمارے لیے سبق ہیں
کہ اگر معصوم تک رسائی چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ مہربان رہیں، دوسروں کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں. مالی مدد اپنی جگہ جسے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ معرفت، تعلیم اور تربیت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ افراد سازی، معاشرہ سازی، زمینہ سازی یہ اہداف اہل بیت ہیں. اگرچہ مالی تعاون کا بھی اپنی جگہ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہیں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ تعلیم میں، تربیت میں، خصوصاً تعلیم قرآن، تعلیم احادیث اہل بیت، تعلیمات قرآنی، تعلیم احکام وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح دوسرے تیسرے میدانوں میں جو ہمارے ذہین بچے بعض میدانوں میں آگے جانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کم از کم مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی جو ہے بڑے مقام تک جائیں جو بھی مدد کریں. سیرہ آقا علی اکبر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جس میدان میں بھی ہو سکے مدد کریں، اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس طرح باادب رہیں اور باوفا رہیں جس طرح آقا علی اکبر تھے. کوشش کریں کہ آقا علی اکبر سے سیکھیں کہ سبقت دے جانا ہے، کہ دعائے عہد میں، دعائے ندبہ میں آپ کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں. والسابقین الی ارادتہ، یہ خصوصیت آقا علی اکبر ہیں. والسابقین الی ارادتہ، پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیں جو آقا امام زمان کے ارادوں کی بجا آوری کے لیے سبقت دے جانے والے. منتظران آقا امام زمان وہ لوگ ہوتے سبقت دے جائیں کہ آپ نہیں میں جاؤں گا، آپ نہیں میں کروں گا. یہ منتظرین آقا امام زمان خصوصیت ہوتی ہے، نہ کہ میں نہیں آ سکتا ہوں آپ جائیں، میں نہیں پڑھ سکتا آپ پڑھیں، میری جگہ آپ جائیں. یہ پھر آقا علی اکبر کی سیرت نہیں ہے کہ جو خود کو پیچھے ہٹا دیں دوسروں کو آگے بھیج دیں. آقا علی اکبر کی سیرت یہ ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونا چاہتے تھے. تو ہمیں دعائیں آج میں سکھایا گیا کہ دعا کریں کہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ. خدایا ہمیں آقا امام زمان کے احکامات کی تعمیل میں، ان کی اطاعت میں، ان کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے آگے بڑھنے والوں میں سے قرار دیں. اس طرح ہم آگے بڑھیں. والمستشہدین بین یدیہ، آقا امام زمان کے سامنے ہم شہید ہو جائیں. یہ بالا ترین آرزو اولیاء الہی ہوتی ہے. یہ آرزو شہادت در محضر آقا امام زمان، یہ آرزو آقا عبداللہ حسین ہے، یہ آرزو آقا امام صادق علیہ السلام، یہ آرزو آقا امیر المؤمنین ہے. یہ بالا ترین آرزو اولیاء الہی ہے. تمام انبیاء کی آرزو یہ ہے. ہمیں بھی سکھایا کہ یہ آرزو کرے. یہ آرزو حضرت آقا علی اکبر